الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، تم اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے، ان بعض الظن، بلا شبہ بعض بدگمانیاں، اسم، گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تم جاسوسی کرو، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یاکل، یہ کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، تو پس تم اسے ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احباب گرامی، یہ سورۃ الحجرات کی 5ویں آیت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کیا۔ اس سے قبل 4 آیات ہم پڑھ چکے ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے کیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے روکا گیا ہے، اور اس سے پہلے اس کام کا حکم دینے یا روکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کام کرنا ایمان کی نشانی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا بھی ایمان والوں پر فرض ہے، جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں تھا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دوسری آیت میں تھا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو۔ تیسری آیت جو ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ پڑھی وہ یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ آیات چوتھی آیت تھی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں سے منع کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں سے منع کیا، کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، اور کسی کو تانا دینا، اور کسی کا الٹا نام لینا۔ ان تینوں کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ یہ 3 وہ کام ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں کام، انسان کسی کا مذاق اڑائے گا تو کسی نہ کسی کے سامنے ہی اڑائے گا، انسان کسی کو تانا مارے گا تو کسی کے سامنے ہی مارے گا، اور اس کا الٹا نام لے گا تو کسی نہ کسی کے سامنے ہی اس کا الٹا نام لے گا۔ تو یہ تینوں کام ظاہری ہیں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو
خراب کرتے ہیں، اور ان کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے آخر پر یہ بات فرما دی کہ جو توبہ نہیں کرے گا تو یہی ظالم ہے، تو جو توبہ نہیں کرے گا تو یہی بندہ ظالم ہے۔ اور مسلمان کی عزت، اس کی حرمت، اس کا مال، اس کی جان انسان پر ویسے ہی حرام ہے، ویسے ہی مکرم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو مکرم بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ، مکہ وہ شہر جس کو اللہ نے تکریم بخشی، تو ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان اسی طرح مکرم ہے، لائق تکریم ہے، لائق عزت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سا شہر ہے جب آپ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم خاموش رہے کہ ہم نے سوچا کہ شاید آپ اس کا نام بدل دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہم سے کہا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا جی یہ مکہ ہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم خاموش رہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نام بدل ڈالیں، مگر آپ نے خود کہا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کی جی اللہ کے رسول یہ ذوالحجہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آگاہ ہو جاؤ، جیسے اللہ نے اس حرمت والے مہینے میں، اس حرمت والے شہر میں اس حرمت کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان بھی حرمت والی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا مال، اس کی عزت اور اس کی حرمت کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تین کام ظاہری تھے جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ باہمی تعلقات نہ خراب ہوں۔ اب جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین ایسے کاموں سے منع کیا ہے جن کا دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بندہ ان کو اپنے تعلقات کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ یعنی پچھلے تین گناہوں کا تعلق ظاہری ہے، اور یہ جو آگے تین گناہ آ رہے ہیں ان کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے، بندے کے دل کے ساتھ ہے، جیسے بدگمانی، جاسوسی اور غیبت۔ بندہ جس کے متعلق بدگمان ہو رہا ہے یا جس کی جاسوسی کر رہا ہے یا جس کی غیبت کر رہا ہے، تینوں چیزوں میں ایک بات مشترک ہے کہ جس کے متعلق بھی وہ یہ کام کرے گا اس کی غیر موجودگی میں کرے گا۔ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مجھ سے بدگمان ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا یہ میری ٹو میں لگا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ میرے منہ پر تو میرا ہے لیکن جب سائیڈ پہ ہوتا ہے تو مجھے ہی گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے، میری ہی عزت کو رگیدتا ہے۔ تو ان تینوں کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور یہ تین کام انسان کے معاشرے کے لیے تو بگاڑ کا سبب بنتے ہی ہیں، لیکن انسان کی شخصیت کو بھی ذلت امیز رویہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان بدگمان ہونا شروع کر دے تو وہ اپنی عزت بھی نہیں کر پاتا، اس کے اندر سے سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اپنی عزت اور اپنا بھرم اور بات کا روب اور قوت فیصلہ اس کے اندر نہیں رہتی۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی یہاں پر، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں۔ بہت سی بدگمانیاں کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ انسان کسی کے بھی متعلق دل کے اندر بدگمانی پال لے، اور یہ گمان اللہ تعالیٰ نے سبھی چیزوں کو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سارے گمان غلط ہیں، سارے گمان گناہ ہیں، بلکہ یہ کہا کہ بہت سی بدگمانیاں، یعنی کچھ حصہ پھر بھی ان کا درست ہوتا ہے۔ اس کی آگے انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ سر دست یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز اہل ایمان سے خطاب کر کے کیا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا یہ کام کرے گا تو وہ ایمان کے منافی کام کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ جو بندہ ان تین کاموں میں سے، ان تین گناہوں میں سے کوئی کام کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، تو وہ ایمان کے منافی حرکت کرے گا۔ اب بندے کا اپنا دل، اس دل کے اندر بدگمانی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی اکثر جھوٹی بات ہوتی ہے۔ لوگوں بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی اکثر جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ایک گمان ہوتا ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اور ایک گمان ہوتا ہے بندہ لوگوں کے ساتھ۔ بندہ لوگوں کے ساتھ اگر اچھا گمان کرے اور لوگوں کو ان کی باتوں کے سپرد کر دے، ان کی باتوں کے خود سے مطلب نہ نکالے، جس نے یہ کہا ہے اس کا یہی مطلب ہوگا، اس نے ایسے کہا ہے، اس نے ایسے اشارہ کیا ہے، سو بندہ اپنے دل کے اندر ایک ایسی بات پال لے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، وہ اسی دلیل کے اوپر جو ہے وہ سوچ کر خود کو ہلکان کرے، فلاں نے مجھے ایسا کہا، ہو سکتا اس کا یہ مطلب ہو سکتا اس کا یہ مطلب ہو۔ آپ اللہ سے یہ دعا کر لیا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو بدگمانی سے پاک بھی کر دے، اور اے اللہ لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ کر دے۔ اگر لوگ میرے بارے میں کوئی شرارت سوچے بیٹھے ہیں، کوئی سازش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ مجھے ان کے شر سے تو بچا لے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میری ہدایت کا حصہ عطا کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اور آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی، اللہ ہر شر والے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کو روکنے والا ہے۔ اور آپ کہا کرتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کر دیتے ہیں، تو ان کا مقابلہ کر لے، اور اے اللہ ہم ان کے شرور سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر آپ کہا کرتے تھے اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا لے جیسے تو چاہے اور جس طرح تو چاہے، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ بندہ بدگمانی سے بچے۔ بدگمانی سے کیسے بچے؟ علماء امت نے یہاں تک کہا، جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں، اگر میں ایک شخص کو دیکھوں کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے چہرے پر شراب پھینک دی ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شرابی آدمی ہے۔ بدگمانی دل کے اندر اس حد تک نہیں لاؤں گا۔ پھر کہا کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ کوئی آدمی ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بندہ پہاڑ پر چڑھ کر یہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ فرعون نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں یہ سمجھوں گا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا، وہ اپنے آپ کو رب نہیں کہہ رہا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے انسان کے پاس کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہوتا کہ انسان اس کو لے کر یہ کہے کہ اب میں فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دوں۔ سو ایک تو ہے یہ بدگمانی جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمانی کر بیٹھتا ہے، اور یہ بدگمانی ایسی ہوتی ہے کہ بس یہ ہمارا کچھ نہیں بننا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کر دیا، کہاں کاروبار ہیں، بے برکتی پڑی ہوئی ہے جی، نحوست آئی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ وہ اچھا گمان نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھے گا میں اسے اچھائی دوں گا، اور اگر وہ برا گمان رکھے گا تو پھر وہ گمان کے مطابق کی شے مجھ سے پائے گا۔ سو اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ اچھا کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ خیریت کا وقت لے کر آئے گا، انسان دیکھ لے کہ وہ پھنسا ہوا ہے، نہیں نکل سکتا، انتہائی مشکل حالات ہیں، پھر بھی وہ کہے اللہ تو ہے نا، تو مجھے بچا لے گا، اللہ بہتری لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ خیریت کرے گا، وہ اپنی مدد اتارے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ میرا حامی بنے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ انسان یہ کہے تو صحیح، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد تو کرے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی
میں اپنے معاملات کو سلجھا سکتا ہوں، میں اپنے مسئلے سیدھے کر سکتا ہوں، لیکن میرا بھائی ہم میں اتنی نہ ہماری اتنی حیثیت ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ایسا کچھ کر سکیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے مسئلوں کو خود ہی حل کر دیتا ہے۔ ہم بھلے اس کے ساتھ بے وفائیاں اور جفائیں کرتے چلے جائیں مگر وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے بڑی پیاری، جب نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا میری امت کا اور وحی کیوں نہیں اتر رہی اور لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات کیا اتاری؟ والضحیٰ، قسم ہے سورج کے چڑھنے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کے آنے کی قسم ہے۔ آگے کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اور بعد والی جو آنے والی ہے، جو مستقبل میں آپ کو ملنے والا ہے، وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بھائی بندے کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر بدگمانیاں جھوٹ کے اوپر اور گناہ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل کی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔